اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام مفاد عامہ کے بارے میں ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اور AJ گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹس ہیں، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرانے کے بعد جو ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو امپاور کیوں نہیں کیا ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی، اور ان کو بجٹ کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ دوسرا ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا بلدیاتی اداروں یا حکومت کے بغیر بھی کوئی عوامی خدمت کی جا سکتی ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے۔ تو یہ آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ اس کے پیچھے کل کی ایک دو ڈیولپمنٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہمارے یہاں جو کونسلر ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارا عید کا موقع ہے اور بہت ہی غربت ہے، اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نہ تو حکومت کی طرف سے سپورٹ ہے، نہ کوئی اور بیت المال زکوٰۃ، اور مہنگائی کا بڑا جو ہے وہ زور ہے۔ انہوں نے اپنی ایک فیڈ بیک دیا، عوامی نمائندے تھے وہ۔ پھر میں نے شام کے ٹائم دیکھا ہمارے ایک اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے ساتھی ہیں، تو ان کی وہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھی، ہم بھی کوئی اس کے اعزازی ممبر ہیں، تو اس کو بھی دیکھا۔ اور پھر ایک ہمارے جو میرا اپنی یونین کونسل ہے اس کا ایک پروجیکٹ کہیں دیکھے کہ سال کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ 15 لاکھ روپے کی وہ ہمارے ممبر اسمبلی نے دی ہے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے لاکھ 1.5 لاکھ 50 ہزار۔ تو اس لیے میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہائی لائٹ بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو دستور ساز اسمبلی یا قانون ساز اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینٹ ہے، ان کا کوئی تعلق ڈیولپمنٹ اور بجٹ سے بھی نہیں ہوتا۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوٹی نالی جو ہے پانی، اس طرح کی اسکیمیں، سکول، جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں نہ ہوتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ عوامی نمائندگی ہے جن کی گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، جو اس علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ جب وہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کا ایک سسٹم ہے، اور یہاں پہ باہر یہ سسٹم چلا ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے پاکستان میں، یا تو 1958 سے پہلے چلا ہے، پھر ایوب خان کے دور اور ڈکٹیٹرشپ کے دوران میں چلا ہے، اور اس کی بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں۔ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ہزاروں سکول ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت چلتے ہیں، ڈسپینسری چلتی ہیں، ان کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہیں، ان کے جیم خانے جو ہیں، کلب، اس طرح کی ساری چیزیں جہاں پہ بڑا اچھا ایک سسٹم رہا ہے۔ اس میں جو وہ ظاہر ہے کہ کراچی کی بڑی پرانی تاریخ ہے کہ وہاں جمشید نصروان جی ایک وہاں رہے ہیں میئر، وہ رہے ہیں حکیم احسن عباسی رہے ہیں، اس کے علاوہ جو GM سید ایک پالیٹیشین تھے وہ وہاں کے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں بڑا کام کیا۔ باقی ہماری طرف جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جب سیاسی گورنمنٹس الیکشن کراتی ہیں تو وہ اس بارے میں ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں، اور ان کو اس لیے نہیں وہ امپاور کرتی کہ بجٹ جو ہے اسمبلی کے ممبروں سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، قانون سازی، قانون اور پالیسی سازی جو ہے وہ بڑا کام ہے، اور ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اس بارے میں جو ہے ابھی تک کوئی واضح طور پہ جو ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے، کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ یہاں میں تھوڑا سا پھر ایک اپنے آپ کو کنفائن کروں گا آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن جو ہوئے کوئی 3 دہائیوں کے بعد۔ ہزاروں لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل بنے، چیئرمین بنے۔ اس کے بعد 4 مہینے انہیں کو ہیں، لیکن کوئی پائی پیسہ ریلیز نہیں کیا گیا ہے، ویسے ہی ان کو جو ہے آئیں بائیں شائیں، اور کسی قسم کی کوئی پالیسی جو ہے نہ اسمبلی کر رہی ہے، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور نہ منتخب نمائندے کر رہے ہیں، اور ان سے کبھی ہیلپ لیا جا رہا ہے، کبھی کچھ، اور یہ معاملات ہیں۔ تو میری درخواست ہے تمام گورنمنٹس کے اور تمام پلیٹ فارم سے کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے ایک تو لیڈرشپ اوپر آئے، صحیح قسم کے جو ہے وہ لوگ اوپر آئیں، وہ آگے جو ہے آپ کو آگے 10 سال 5 سال کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جائیں، ان لوگوں کو امپاور کریں، اور دوسرا جو ہے صحیح جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہیں وہ ان لوگوں کی منشا کے مطابق یہ نیچے سے لے کے آئیں، سکولوں کے ہوں، ہاسپٹل کے ہوں، ڈسپینسریز کے ہوں۔ تو ہمارے تو اسمبلی کے ممبروں کو سالوں تک جو ہے، دہائیوں تک جو ہے کسی سکول کالج میں جانے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ بات دوسری دیکھتے ہیں، اس کا دوسرا رخ یہ ہے
کہ آیا کوئی ایسا سسٹم بھی ہے کہ یہ بلدیاتی ادارے یا گورنمنٹ کے بغیر بھی ہم غریبوں کی یا کوئی رفاہی کام ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو مثالیں ہم دیکھا کرتے تھے یا دیکھتے ہیں وہ ہے کراچی میں۔ کراچی میں تمام کمیونٹیز کی بہت اچھی میمن کمیونٹیز کو جو ہے کاٹھیا واڑی، گجراتی، کچھی میمن، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ تو بہت 100 سال 200 سال سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کراچی میں دیکھیں تو ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں، یہ جو سیلانی والے ہیں، اس کے علاوہ عیدی صاحب ہیں، اور انڈس ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر باری خان ہیں۔ تو یہ ایسے ماڈل ہیں کہ جن کو واقعی جو ہے وہ لوگ پیسے اگر دیتے ہیں تو وہ پھر خدمت بھی جو ہے وہ کرتے ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اسکول اور کالجز بھی ہیں۔ ایک اور جس سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی اس سلسلے میں وہ متن گوش جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مثال دینا چاہوں گا، ایک ہمارے ساتھی ہیں، بلکہ وہ سردار دوست ہیں، سردار ممتاز حسین خان۔ وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم اسٹیٹ بینک میں ساتھ رہے، لیکن وہ ان کو شوق تھا ایک، تو انہوں نے ایک TDF کے نام سے اپنی یونین کونسل کی حد تک تو بنائی۔ تو میں دور کے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں کہ جو ٹائیں ہے وہ ہمارے جو آزاد کشمیر کا ضلع پونچھ ہے، اس کی ایک یونین کونسل ہے، اور وہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے جنرل انور صاحب جو تھے وہ وہیں تھے، اور شاید بالکل ٹائیں سے ہی ان کا تعلق تھا۔ ویسے تو انہوں نے وہ جو ہے لوگ تو زیادہ تر ٹائیں سے کیے، لیکن انہوں نے ہمارے بینک کے لوگ بھی شامل کیے، آزاد کشمیر پوری سے بھی کیے، ایون پورے پاکستان سے۔ اور اس کا انہوں نے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا سکیچ بتاؤں کہ انہوں نے کس طریقے سے، بہت ساری ان کے کریڈٹ میں ان کی سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن میں یہ بتانا مختصراً بتاؤں کہ انہوں نے جو انٹرنیشنلی ٹائیں راولا کوٹ یا آزاد کشمیر کے، خاص کر ان کے اپنے دوست احباب رشتہ دار، اور ایک ٹیم انہوں نے بنائی، ایک لوکل اور ایک انٹرنیشنل۔ لوکل ٹیم بھی وہ بہت زبردست ٹیم بنا گئے، اور انٹرنیشنلی بھی بہت زبردست ٹیم بنا گئے، اور ان کے لیے کوئی 10 20 50 لاکھ کا کوئی پروجیکٹ کرنا اور اس کو سکسیسفلی ڈیلیور کرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے دیکھتے دیکھتے جو ہے آزاد کشمیر میں سب سے پہلے ایک مہم شروع کی، انہوں نے زیتون کی جو ہے وہ گرافٹنگ کی اور اس کی پلانٹیشن کی، اور اب ہزاروں کی تعداد میں اس علاقے میں، بلکہ آزاد کشمیر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ راستے بنانا، یہ اسکولوں کے لیے جو ہے وہ جو بھی فنڈنگ ہو، کتابوں کے لیے ہو، اس کے علاوہ جو آرفن ہیں ان کے لیے ہو، جو معذور لوگوں کے لیے کام کیے۔ پھر پانی کا ایک مسئلہ جو ہر جگہ ہے، پانی کے لیے انہوں نے کہیں جو ہے وہ پروجیکٹس کیے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اب ان کی دیکھا دیکھی جو ہے ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا، اس TDF کی پیٹرن کے اوپر دوسری جگہوں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ میری جو یونین کونسل ہے تو اس میں ہمارے جو اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے پورے سال کا ڈیولپمنٹل پروجیکٹ یونین کونسل میں دیا ہے 15 لاکھ کا۔ ظاہر ہے اتنے ہی انہیں ملے ہوں گے جو لاکھ 2 لاکھ کر کے۔ تو ان کا جو صرف رمضان کا جو کیش جو لوگوں کی ڈسپرسمنٹ تھی وہ 15 لاکھ تھی، کسی سے نہیں لی تھی، انہوں نے خود کیش جنریٹ کی۔ وہ اس سے علیحدہ ہے جو ضرورت مندوں کو یہ دیں گے، عید کے اوپر دیں گے، یا اس کو جو راشن دیا ہوگا، یا جو ہے کتابیں کاپیاں، یا یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سردار ممتاز صاحب، ان کی جو TDF کی جو پوری ٹیم ہے اس میں پورے پاکستان سے بھی لوگ شامل ہیں، زیادہ تر پونچھ اور منگ پرٹیکولرلی ان کے اپنے جو ٹائیں یونین کونسل ہے وہاں سے۔ انٹرنیشنلی سینکڑوں لوگ ہیں، اور وہ جب بھی انہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور فٹافٹ جو ہے وہ 1 2 4 6 دنوں میں وہ کر کے سارا ڈیلیور ہو جاتا ہے پروجیکٹ جو ہے۔ تو اس طرح باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ تو ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا راستے جو ہے چھوٹی پگڈنڈیاں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی، ہمارے ہاسپٹل بھی گورنمنٹ بنائے گی، تو یہ مشکل ہو گیا ہے، اب اتنی ڈیولپمنٹل فنڈنگ نہیں آنے والی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ جو آزاد کشمیر یا یہ نادرن ایریاز جو ہمارے جو پورٹ وار وغیرہ کے لوگ ہیں، یہ اس کا ایک مطالعہ کریں TDF کا۔ اگر مجھے ممتاز صاحب نے اجازت دی تو نیکسٹ کسی پروگرام میں ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی شیئر کر لوں گا، اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے ایک ہم سیشن کر کے اس کو بھی وہ کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے، میرے تو سامنے ہوا ہے چیزوں کا مجھے پتہ ہے، لیکن جو انہوں نے جو ان کی کامیابی کا مین راز یہ ہے کہ وہ
لوگوں کو جو انہوں نے جو ڈونیشن لیتے ہیں اس کو ایک دم انسٹنٹلی خرچ کر کے اس کو پبلش کر دیتے ہیں، اکاؤنٹس پبلش کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود چل کے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم انہوں نے غیر سیاسی رکھا ہے. ہاں، انہوں نے یہ پچھلے بلدیاتی الیکشن سے جس دن نامینیشن داخل ہو رہی تھی ارجنٹلی ایک دن جو ہے وہ کیا، انہوں نے اپنے ریزائن کیا یا پریمیچر ریٹائرمنٹ لی. دوسرے دن جا کے انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے جو ہے وہ اپنی نامینیشن داخل کرائی اور بڑی بھاری اکثریت سے وہ جیت گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سماجی اور فلاحی کام تھا اور بہت بڑے وہاں کے میچور اور وہ جو روایتی سیاستدان یا بڑے اچھے مطلب یہ کہ جن کا بیک گراؤنڈ تھا سیاست میں، ان کو وہ ہرا گئے. تو لوگوں نے بھی ایکنالج کیا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو دیکھنا اس طریقے سے چاہیے کہ ٹی ڈی ایف کی یہ جو سکسیس سٹوری ہے یہ باقی لوگ کیسے کر سکتے ہیں، باغ میں کیسے ہو سکتی ہے، مظفر آباد، میرپور، کوٹلی میں، میری، منصرہ، پنڈی، ایٹک، یہ سارے اسی طرح کے لوگ ہیں. یہاں کے لوگ باہر بہت ہیں. گجرات ہے، کب تو گجرات منڈی بالدین، گجر خان وغیرہ، کیلر سعیدہ، ان سب علاقوں میں ہو سکتی ہے اور ان علاقوں کے ممبر بھی ہیں. تو اس بارے میں ہم ایک نشست بھی رکھیں گے سردار صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھی رکھیں گے. تو جو ٹی ڈی ایف کی جو کامیابیاں ہیں ان کو بھی ایکنالج کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور انہیں جو ہے اپریسیشن بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا رول ماڈل یہاں پہ کیا ہے. کراچی کے علاوہ اس طرح کا کوئی ادارہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آیا ہے، تو اس کی لوگ کاپی بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے گورنمنٹ سے ایک دفعہ پھر میری آزاد کشمیر گورنمنٹ سے التماس ہے کہ وہ ان کو فنڈز دیں. مجھے ایک دن ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تنویر الیاس صاحب اگر کالے کے نئے پل کے پاس اپنے پیسے سارے لا کے پھینک دیں تو دریائے جہلم یہ وایا دیرکوٹ ادھر سے گزر کے ارجے سے گزر کے جو ہے وایا نال سے نالا مال جو ہے وہاں سے جائے گا. وہ اتنے خود امیر آدمی ہیں، انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کیا ہے، صرف پیسے انہوں نے خرچ کیے تھے اپنے الیکشن میں. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن جو کروائے بلدیاتی ہم انہیں اکنالج کرتے ہیں لیکن امپاور نہیں کیا. تو میری ان سے درخواست ہے کہ بلدیاتی اداروں کو بھی امپاور کریں. تو آج کا پروگرام اتنا ہی. تو اس بارے میں آپ کی اگر کوئی تجویز ہو یا کوئی کامنٹس ہوں تو انہیں اپریشیٹ کیا جائے گا. اللہ حافظ.